السلام علیکم. کیا حال ہے آپ سب کے؟ میمونہ تھوڑی سیٹنگ ارینجمنٹ کیا پیچھے کی ہے؟ ہوئی بھی تھی یا کی ہے؟ اچھا چلے انشاءاللہ تعالی آج ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل کی لاسٹ بس آیت ہم نے کر لی تھی، اس کا ایک حصہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 111 ہم دیکھتے ہیں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اور کہیے کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت طیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کیجیے، کمال درجے کی بڑائی. لاسٹ آیت ہے بس اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ پہلی جو بات اس آیت میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت شرک کا رد کر رہی ہے اور توحید کے عقیدے کو موقت کروا رہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک دنیا میں ہے ہی نہیں، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، اور نہ پریزنٹلی ہے. تو یہاں پر بات یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن کو نازل کیا، اس کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بتائے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی، کسی سے کی کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو ایک اور بات کا ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ احکامات ہمیں دیے ہیں اس کتاب میں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو نافذ کریں. اصل بات یہ ہے، اس قرآن کا مقصد یہ ہے. تو یہ جو بات یہاں پر آ رہی ہے جس کو ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشت ایمان ہو، یعنی اس کا کوئی دوست ہو، اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، کوئی اس کا حامی ہو، کوئی اس کو اس کی بات کو لے کے آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی توفیق ہے، یہ ہمارا اپنا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے. بس آپ یوں سمجھیے اس بات کو کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پھر فوراً یہ کوشچن آئے گا کہ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں، پھر کیوں ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. بس یہ بات سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی سپورٹ کی، کسی قسم کے بھی تعلق کی، کسی کی دن رات عبادت کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں. ہاں یہ ہماری اپنی بڑائی اس میں ہے، یعنی ہم اب اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ ہمیں اس کام کے لیے چنتا ہے. اور پھر آگے یہ بتایا کہ اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کی بڑائی ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا؟ ایک بولیے. ٹھیک ہے، نعمتوں کا شکر، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں کو یاد کر کے. اور کس طرح؟ بالکل ذکر اللہ جو ہم کہتے ہیں، تسبیح اور صلات کے ذریعے سے اللہ کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، بڑائی بیان کر سکتے ہیں. جی بالکل، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات دیے ان کو ہم ایز اٹ از مانیں جیسے اللہ نے حکم دیا. ٹھیک ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں. تو اب اس کو اگر آپ تھوڑا اور ہم اس کو بات کو آگے پھیلائیں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی ہمیں اپنے گھر میں بھی رکھنی ہے، اپنے خاندانوں میں، معیشت میں، معاشرت میں، حکومت میں، ہماری پولیٹکس میں، ہمارے جو آپ سمجھیں کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہاں پر ہر جگہ پہ اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے. تب حق ادا ہوگا اللہ کی بڑائی کا. اور اللہ کی زمین میں اسی کا نام بلند ہونا چاہیے. آپ اس چیز کے آپ سب گواہ ہیں نا. یہ تو کسی بچے سے بھی ہم پوچھیں کہ زمین کس کی ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کی ہے نا. یہ کہے گا کہ یہ پاکستان کی ہے، یہ انڈیا کی ہے، یہ امریکہ کی ہے. یہ تو بیتوکی بات ہے نا. ساری زمین دنیا کی اللہ کی ہے. تو جب اللہ کی زمین ہے تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے اوپر اللہ ہی کا نام لیا جائے، اللہ ہی کا نظام نافذ ہو. یہ اللہ کا حق ہے جس کو کہ بندے آج چھین کر اسلامی نفاذ نہیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جو کہ نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے.
تو یہ اللہ کے حق کو ہم ایک طرح سے چھین رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں ہم انڈیویجول لیول پر بات کریں کہ چلیں ہم تو عدالت میں نہیں, ہم لوگ ججز نہیں ہیں یا ہم لوگ حکومتی لیول پہ منسٹر کے پوسٹوں پہ نہیں ہیں, تو پھر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں گے کہ بھئی نہ ہم ہیں نہ ہمارے ہسبینڈس ہیں نہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں, تو بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے نام بلند ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم سب اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہی ہماری زندگی کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کو بلند کریں, کیونکہ اگر اللہ کے نام کو بلند کرنے کی ہماری نیت ہے تو اس کے ساتھ قرآن جو کتاب ہے اللہ کی وہ مینڈیٹری ہے. ہم خود بخود تو اللہ کا نام بلند نہیں کریں گے نا, ہمیں ایک سورس چاہیے, ایک کتاب چاہیے جس کے ذریعے سے پڑھ کے پڑھا کے اس پیغام کو آگے پہنچا کے لوگوں کو قرآن سے جوڑ کے, یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بات کو اور اللہ کے احکامات کو موقت لوگوں میں کروائیں اور بڑھائیں گے. مثال کے طور پہ آپ جو کچھ یہاں پڑھتی ہیں آپ اپنے بچوں کو آگے بتا رہی ہیں یا آپ آگے اپنے نیبرز میں بتاتی ہیں یا بتانا چاہتی ہیں, تو یہ تمام چیزیں اللہ کے دین کو اور اللہ کے نام کو بلند کرنے ہی میں آتی ہیں. یا آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑتی ہیں, لوگوں کو آپ انسپائر کرتی ہیں یا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ قرآن کلاس جوائن کرو یا قرآن کورس کرو, تو یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے نام کو بلند کرنے کے اندر ہی آتی ہیں. تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سورہ بنی اسرائیل مکمل بھی, بہت ہی جامع بہت ہی خوبصورت سورہ تھی. اب ہم آ جاتے ہیں قرآن کی ون آف دا آپ سمجھیں کہ خوبصورت ترین اور حکمت کے لحاظ سے بہت ہی گہری اور جامع سورہ کی طرف, سورہ الکہف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, اس سے پہلے ہم شروع کریں سورہ کہف, میں کچھ احادیث اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں جس سے اس کی اہمیت اور فضائل وغیرہ کا ہمیں اندازہ ہو جائے. پہلی مسلم میں حدیث آتی ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور آخری 10 آیات کے بارے میں بھی ایسی ہی ایک روایت ہمیں ملتی ہے. مسند احمد میں حدیث آتی ہے, سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ لے اس کے سر سے قدم تک ایک نور ہو جاتا ہے, اور جو پوری سورہ پڑھے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے. مستدرک حاکم میں حدیث آتی ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا 8 دن تک وہ ہر فتنے سے محفوظ رہے گا, اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ ہو جائے گا. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں نماز میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے, پاس ہی ان کا گھوڑا تھا جو بھٹکنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک بادل نظر آیا جس نے پورے آپ سمجھیں کہ آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. صحابی نے اس واقعے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو, قرآن پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اچھا, اس کے علاوہ بھی کچھ حدیث دیکھتے ہیں. اور ایک چیز یہاں پر ہم یہ اور ایڈ کر دوں میں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل گھروں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سکون نہیں ہے, ہمیں بے چینی ہے, تو یہ جو سکینت کا ذکر کیا گیا تو یہ بھی سکینت کیا چیز ہوتی ہے؟ دل کی ٹرنکوالٹی ہوتی ہے, دل کا امن ہوتا ہے, دل کا چین ہوتا ہے, دل کا سکون ہوتا ہے. تو انسان اگر کسی بھی آزمائش سے گزر رہا ہے, کوئی ٹرائل سے گزر رہا ہے, کوئی پریشانیوں سے گزر رہا ہے, تو یہ بھی ایک اس کا حل ہے. کیونکہ سکینت کے حوالے سے میں آپ کو بات یہ بتا رہی ہوں کہ جمعے کے دن آپ اپنا ایک روٹین بنائیں سورہ کہف کا پڑھنا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ اس حدیث کی روح سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سکینت نازل ہوتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ پڑھنے سے دل کو چین و سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ کہف پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی اور تقریباً 70,000 فرشتے اس کو لے کے اترے. یعنی آپ اس سے اس کی ویلیو کا اندازہ لگا لیں. اچھا, اب ہم اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم چیز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ کہف, اس میں دراصل آپ سمجھیں کہ دنیا کے دجل کا ذکر کیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. دجل کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، اور بہت ہی تھوڑا سا ایک تمہید ہے، مگر انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ آپ کو تمہید لگے گی، اور بہت ہی ہمارے لیے جو ہے نا ایک ضروری چیز ہے. ہمیں اس سورہ سے پہلے اس چیز کو جاننا کہ اس سورہ میں مضامین کس نوعیت کے آ رہے ہیں، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے. تو کیا مضامین ہے، اگر ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے مطالعہ کرتے جائیں گے، اس کے مختلف آپ سمجھیں سارٹ آف سٹوریز ہیں اس کے اندر. تو کیا سٹوریز اس کے اندر ہیں، اس میں جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ ہے دجل. ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. دجل اس کا جو ہے مادہ ہے، اور دجل کس کے دجل کا ذکر ہے؟ دنیا کے. تو اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ اگر ہم دیکھیں نا، جیسے میں ابھی دجل کا ذکر کر رہی ہوں، تو یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ ایک مفسرین نے اس کے سورہ کی ابتدا میں تمہید کے طور پہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اگر جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی تو آپ کو آگے سورہ کہف کے واقعات سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی تھی، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اچھا، اب مجھے بتائیں دجل سے ایک اور ورڈ کون سا نکلا ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے نا، دونوں ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم یہاں پر دجال کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 دجال ہوں گے، اور ان میں سب سے بڑا المسیح الدجال ہوگا. اور آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی جو دجال ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹا. اس کا بھی مطلب یہی ہے، جھوٹا، اور وہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا. دوسری بات دجال کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ قیامت کی مختلف جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی اس کا ظہور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے جو آپ کو اس کا ذکر کیا نا دجل کا، اس سورے میں جو چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے وہ ہے یہ مٹا دینا دجالی فتنہ. ٹھیک ہے، فتنہ آپ سمجھتے ہیں نا، ٹرائل. تو اب یہ کیا چیز ہے دجالی فتنہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ آج کے دور میں موجود تھا اور یہ پچھلے ادوار میں بھی رہا. وہ یہ ہے بیسکلی دجالی فتنہ کیا ہے، اور آج تو آپ کو بہت زیادہ ریلیونٹ لگے گا جو بات میں کرنے آپ سے جا رہی ہوں، کہ انسان دنیا کی چمک دمک، ٹیمپٹیشن، اس کی آرائشوں سے مروب ہو کر اس دنیا کا عاشق بن جائے. بات سمجھ آئی؟ یعنی بیسکلی کیا ہے کہ حب دنیا کا شکار ہو جائے. حب دنیا کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے ان لو ہو جائے، اتنی محبت دل میں ہو جائے کہ بس دنیا ہی دنیا رہے. اور ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے کہ ہم اللہ سے ان لو رہیں، اللہ سے ہماری محبت بڑھتی چلی جائے. لیکن دجالی فتنہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا کی جو چمک دمک کو دیکھتا ہے، جو یہاں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، تو کم ہی لوگ جو ہیں وہ اس کے ٹیمپٹیشن سے نکل پاتے ہیں. تو اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے، دجالی فتنہ اور دجال. دجال کا زیادہ ذکر نہیں کریں گے، لیکن بیسکلی ہم اس کا جو مین جو تھیم ہے وہ دجالی فتنے کی بات ہم کریں گے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو اسے علمی ایک گفتگو ہے کہ یعنی ایک ڈیفینیشن بتانا چاہ رہی ہوں کہ عربس میں اونٹ میں ایک سکن کی بیماری ہو جاتی تھی، جس کو چھپانے کے لیے وہ اوپر تارکول جیسی کوئی چیز لگا لیتے تھے. تارکول آپ سمجھتے ہیں نا، یہ جو روڈز بن رہی ہوتی ہیں تو بلیک بلیک چیز ہوتی ہے نا چپکنے والی. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ اونٹ کی جو بیماری ہوتی تھی، جب وہ اوپر وہ بلیک سا ایک لگاتے تھے اس کے اوپر پیسٹ، تو وہ چپک جاتا تھا اور بظاہر اونٹ صحت مند لگتا تھا ایسی کوئی چھوٹا سا بلیک اسپاٹ ڈلا ہوا ہے اور صحت مند ہے، لیکن اندر سے کیا ہوتا تھا، وہ اونٹ بیمار ہوتا تھا. تو یہ ہے دجل. دجل کو یعنی اگر آپ بالکل ڈیفینیشن جاننا چاہیں نا تو یہ مراد ہے. علماء نے اس کی اس طرح سے ڈیفینیشن دی ہے. اب اس کو مزید اگر دجل کو ہم کلیئر کریں تو مراد کیا ہے کہ کوئی بھی نقصان دہ چیز، کوئی بھی بدنما چیز، اس کے اوپر ایسا پردہ ڈالنا کہ وہ خوشنما نظر آنے لگے. بات سمجھ آئی؟ اشارہ کدھر ہے؟ کہاں اشارہ ہو رہا ہے اس کا؟
دنیا کی طرف. ٹھیک ہے نا. دنیا بظاہر آپ کو کیسی دکھتی ہے بتائیں؟ بہت خوبصورت ہے نا, بہت خوبصورت ہے. اگر آپ دیکھیں بہت اٹریکٹیو ہے. ٹھیک ہے نا. بہت ہی اس کے یعنی رنگ ہیں اس کے, الگ الگ رنگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. لیکن اگر آپ حقیقت دیکھیں اس کو تو وہ خوشنما نہیں ہے, دجل ہے. یہ سب دھوکہ ہے, یہ جو ہمیں ایک طرح سے شیطان نے مبتلا بیسکلی کیا ہوا ہے. پھر اور آپ دجل کے اگر معنی دیکھیں تو پیتل پر سونے کا پانی چڑھا دینا. اب آپ دیکھیں, جیسے آپ دیکھیں کچھ جولری ہوتی ہے تو بعض صبح خاص طور پہ آج کل ایسی بن گئی ہے کہ بالکل لگتا ہے گولڈ کی, پیور گولڈ کی چوڑیاں, بالکل ایسے لگتا ہے کہ گولڈ کی رنگ ہے یا ڈائمنڈ کی رنگ ہے. اور حقیقتاً یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے دن میں جب دیکھیں تو وہ جب فیڈ ہونا کلر شروع ہوتا ہے, یا وہ جو جس کو ہم ڈائمنڈ سمجھ رہے ہیں اس کے سٹون میں دھبے آنے شروع ہوتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بالکل بھی ریئل نہیں ہے یا ریئل لگ نہیں رہی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ملمہ چڑھا دینا, ملمہ سازی. ٹھیک ہے نا. اوپر ایک جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ونیئر چڑھا دینا, یہ وہ چیز ہے دجل, اس کے سارے معنی. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے دراصل کہ دنیا کا اپنا دجل ہے. دنیا بڑے دھوکے کا مقام ہے, اور اس کے دھوکے کا شکار جو ہو جائے گا وہ سمجھے دجالی فتنے میں کے انڈر آ گیا. اچھا, پھر ایک اور آپ کو مثال سے میں سمجھاؤں کہ جیسے جب ایک جو شکاری ہوتے ہیں جب یہ جنگل میں جاتے ہیں تو جانور کو پکڑنے کے لیے یہ ایک گھڑا کھودتے ہیں, یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. گھڑا کھودنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ اوپر سے جو بالکل فریش گھاس ہوتی ہے اور فریش بالکل درخت کے پتے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر بچھا دیتے ہیں اور خود جا کے کسی کونے میں چھپ جاتے ہیں. اب جب جانور وہاں پہ دور سے آتا ہے تو اس کو بظاہر طور پہ گرین گراس اور گرین جو پتے نظر آتے ہیں جو اس کی بڑی پسندیدہ غذا ہے, اور وہ جیسے ہی اس کے اوپر آتا ہے وہ گھڑے میں گر کے اور پھنس جاتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ سب دجالی فتنے ہیں جن کی میں مختلف آپ کو مثالوں سے بات سمجھا رہی ہوں کہ ایسے ہی ہم دنیا کے سحر میں گرفتار ہوتے ہیں کہ دور سے ہمیں بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے, جب ہم اس کے قریب آتے ہیں تو یہ ہمیں کھینچ کے اپنے آپ سمجھ لیجیے جال میں پھانس لیتی ہے. اور جیسے آپ سمجھیے کہ شکاری نے اپنے جانور کا شکار کر لیا کامیابی کے ساتھ, اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ ہم بھی اس کے کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا جیسے ابھی آپ لوگوں سے بھی ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بہت رنگین ہے, بہت بیوٹیفل ہے, بہت خوبصورت ہے, شاداب ہے. انسان اندھا دھند اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. آپ ویسٹ میں کیا دیکھ لیں, آپ پاکستان میں کیا دیکھ لیں, آپ مسلم کنٹریز جہاں بھی دیکھیں نا, بیسکلی جو آپ میجورٹی لوگوں کی بات کریں تو حقیقت یہی ہے نا, ہم سب کی آبزرویشن ہے, سب اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اس کی شادابی اس کے گلیمر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا, کیونکہ خوبصورت نظر آ رہی ہے. لیکن کیا پتہ چل رہا ہے, اس میں جگہ جگہ ہلاکت کے گھڑے ہیں, کہیں بھی انسان گر سکتا ہے اس کے اندر. اچھا, جب ہم نے اتنی دنیا کے بارے میں باتیں کر لی کہ دنیا گھڑا بھی ہے اور نیگیٹو یعنی ایک ایسپیکٹ ہم نے رکھا, تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیں اور دنیا کو بالکل ہی یعنی جس کو کہتے ہیں ریجیکٹ کر دیں اور اس دنیا کی طرف بالکل بھی نہیں جائیں؟ یہ ہمیں کچھ بات اس سے پتہ چل رہی ہے سورہ کہف سے, یا جو میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی, یا قرآن ابھی تک آپ نے پڑھا, کیا لگ رہا ہے بتائیے آپ کو؟ جال میں نہ پھنسے. تو اگر جال میں نہیں پھنسے تو پھر کیا کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. کیا برا ہے کیا اچھا ہے, ہم کو اس چیز کی تمیز ہونی چاہیے اور ہمیں بیچ کا راستہ. ٹھیک ہے, گڈ. مینا, دنیا مطلب ایک گزارنے کی چیز ہے اور قرآن اس کا مینیول ہمیں ملا ہوا ہے, تو ہمیں اس وے کو فالو کرتے ہوئے دنیا کو گزارنا ہے, بٹ ود مینیول جو اللہ کے. بالکل شاباش. بات ساری یہی ہے کہ دیکھیے ہم کس منزل کے مسافر ہیں؟ آخرت کے. ٹھیک ہے نا, بیسک ہمارا آخرت ہی ہے. اس کا راستہ جو ہے وہ کہاں سے ہو کے جائے گا؟ دنیا سے. تو وی کانٹ اوائڈ دس ورلڈ. ہم جو ہے اس دنیا کو اوائڈ نہیں کر سکتے, اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, اس کو کہیں کونے میں پھینک کے ڈال نہیں سکتے, کیونکہ وہ راستہ تو دنیا سے ہی آ رہا ہے. اور جب دنیا آپ کراس کریں گے تبھی تو آپ آخرت میں پہنچیں گے. اور اس کے لیے آپ کو جیسے یہی بات ابھی آپ لوگ کر رہے ہیں کہ قرآن از دا مینول, از اے میپ جو آپ کو درکار ہے. آپ اس کے بغیر اس راستے کو کامیابی کے ساتھ عبور نہیں کر سکتے. یہ بات اگر لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو آج کوئی بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہ کرے, وہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیں. یہ ایک ہمارا دھوکہ ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ہمارا بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہم نے, یا تو ہمارے ہاں بہت ہی کم یہ ایکسٹریمزم ہے کہ جنہوں نے دنیا چھوڑ دی. وہ تو آپ اگر سچے معنوں میں دیکھیں
تو درگاہوں میں تو آپ کو ملے گا ہمارے ہاں، لیکن کرسچینٹی میں زیادہ ہے موناسٹک وے آف لائف، ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں دوسری ایکسٹریم پر معاملہ چلا گیا ہے کہ بالکل ہی دنیا کے دجل کا شکار ہو گئے، اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا راستہ جو دنیا سے ہو کے جا رہا ہے تو دنیا ہمیں اتنی برتنی ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں، جتنی ضرورت سے زیادہ ہم برتنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہے اس راستے کو عبور کرنے کے لیے، جو دنیا کی ہمیں پتہ چل گیا بڑا ڈینجرس راستہ ہے، جگہ جگہ گڑھے ہیں، پتہ لگ گیا نا ہمیں، اور اوپر سے گھاس اور اتنی گرینری بڑی خوبصورت ہے. تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہماری آپ سمجھیں کہ ٹپس پہ ہونی چاہیے، ایوری ڈے لیول پہ ہونی چاہیے. کوئی آپ کو اپنی زندگی میں مسئلہ آتا ہے، آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے، آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے اللہ سے، بس یہ دعا کر لیا کیجیے. اتنا سا. ویسے تو دیکھیں نماز میں ضرور ہم پڑھتے ہیں، آپ کہیں گی نماز میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے. نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں نا وہ ہم میکینیکلی پڑھتے ہیں، ہم زیادہ تر مین نہیں کر رہے ہوتے. ہم سب جانتے ہیں ہماری زور کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے جو ہمیں ہماری اس نماز کو قبول اگر کر لیں، سب جانتے ہیں. تو وہی والی چیز ہے کہ آپ کانشیس لیول پہ بیٹھ کے جب آپ کو کوئی راستہ نہ سمجھ آ رہا ہو کہ میں کیا کروں کیا نہیں کروں، تو اس میں بس آپ اتنا اللہ سے مانگ لیں، اہدنا الصراط المستقیم. امید ہے آپ کو اس کا مطلب تو آتا ہے نا، اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف گائیڈنس دے دیے، ہدایت دے دیجیے، یہ مراد ہے. تو جب آپ یہ دعا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ منزل تک پہنچا دے گا، دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کے مسئلے تک آپ کو حل دے دے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے، وہی جو ابھی آپ لوگ بات کر چکے ہیں، جو بینا نے ابھی بات کی قرآن کی، لیکن اس کو دوبارہ سے میں موقع کرنے کے لیے آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو عبور کرنے کے لیے ایک نور اتارا ہے، اور اس نور کا نام قرآن ہے. یہ ایک گائیڈنس ہے، یہ گائیڈ میپ ہے، یہ ایک مینول ہے. جیسے ابھی بھی انہوں نے بھی کہا رانی نے کہ یہ ایک مینول ہے، گائیڈ میپ ہے. یہ اس کے بغیر اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے یا راستہ عبور کرنے کی کوشش کریں گے تو سوائے اندھیرے میں دھکے کھانے کے، سوائے اندھیرے میں گمراہ ہونے کے، مس گائیڈ ہونے کے، اور کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی. تو قرآن کی جو اہمیت ہے نا، وہ ہم اس کو بالکل بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اس کے بغیر ہم اس دجالی فتنے سے بچ نہیں سکتے. میں آپ کو سم اپ کر دوں بات کو. اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس کو رہنما بنا کے، اس کو گائیڈ بنا کے زندگی گزارے گا، وہ انشاءاللہ اس دنیا کے دجالی فتنے کا یا ہلاکت کا شکار انشاءاللہ نہیں ہوگا. کیونکہ اب آپ پوچھیں گے نا اچھا کہ بچیں کیسے، پریکاشنری میتھڈ کیا ہے. بھائی دیکھیں نا، آپ کو ایک میں نے تمیز باندھی، آپ کو ڈرایا کہ دنیا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ڈر پیدا ہوا کہ ہاں بھائی اچھا ہمیں نہیں پتا، اتنی ڈرونی جگہ ہے، ٹھیک ہے یہاں تک معاملہ صحیح ہے. اب کیا کریں، بچیں کیسے؟ تو بچنے کا حال یہ ہے کہ جو اس قرآن کو تھامنا ہے، جس نے اس قرآن کو تھام لیا، جس نے اس کو اپنا رہنما بنا لیا، گائیڈ بنا لیا، اس کے تحت اپنی زندگی گزاری، تو انشاءاللہ وہ دجالی فتنے کا شکار نہیں ہوگا. پھر یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مزید کیا ہمیں آسانی دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن نازل ہوا، ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرو گے تو جنت ہے، فلاں کام کرو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں. احادیث کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں موقع کر دی گئی. تو جو اولو الابصار ہوتے ہیں قرآن میں، آپ سمجھتے ہیں نا کہ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، اولو الالباب ہوتے ہیں، جو کہ بہت انٹیلیجنٹ بینگس ہوتے ہیں، جن کا ہائی آئی کیو ہوتا ہے، تو وہ تو خوشی منا کر اس بات سے کہ اللہ نے ہمیں کیا زبردست گائیڈ میپ دیا، آگے بڑھ کر قرآن کو چومتے ہیں، اس کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں. اور ایسے عقل مند انٹیلیجنٹ بینگس بہت کم، یہ بات یاد رکھیے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب باتیں بتا دی، لیکن یہ انٹیلیجنٹ پرسنٹیج آپ کو بہت کم ملے گی. اور یہاں پہ اس انٹیلیجنس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے ہم انٹیلیجنس کے پیمانے کو دیکھتے ہیں کہ کون کتنا ایجوکیٹڈ ہے. ہم یہ اللہ کے قرآن لٹریٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن لٹریٹ لوگ کم ہی ہیں آج، ہم سب جانتے ہیں. آپ یعنی ایک نمبر بھی آپ گن کے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ قرآن کی کلاس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آج کل کیا حسل بسل کہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میجورٹی آف دا پیپل دنیا کے اسی دجل کا شکار ہو چکے. اب افسوسناک پہلو سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگلا سٹیپ یہ آ رہا ہے کہ اب ہم تھوڑا جائزہ لیں کہ بھئی کتنے لوگوں نے اپنے کو بچایا. تو پتہ یہ چلا کہ میجورٹی لوگ تو اسی گڑھے میں گرے چلے جا رہے ہیں. مطلب دے ڈونٹ کیئر فار اٹ، ان کو پتہ ہی نہیں. اتنے دنیا کے دل دادا ہیں، اتنے دنیا کے دل دادا ہیں کہ دنیا بس حواسوں میں
سوار رہتی ہے. سوچتے ہیں تو دنیا کے بارے میں، بولتے ہیں تو دنیا کے بارے میں، سننا چاہتے ہیں یا سنتے ہیں تو دنیا کے بارے میں، عمل اگر آپ ان کا دیکھیں تو دنیا کے بارے میں. یعنی عمل سے کیا مراد ہے کہ جو بھی ان کی صحیح ہے، کوشش ہے، اسٹرائیو ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اور ان کو اس دوڑ میں یہ یاد ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل منزل کہاں ہے، مجھے جانا کہاں ہے. وہ راستہ ہی بھول بیٹھے. جو ہم نے ابھی پیچھے مانگا تھا نا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ان کو ایکچولی ادراک ہی اب نہیں رہا ہے کہ ان کو اللہ سے مانگنا کیا ہے. اس حد تک یعنی کھو گئے ہیں دنیا کے دجل میں. اب یہ ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے دنیا کا دجل بھی بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے جو ٹیکنالوجی پہلے تھی ہمارے اپنے بچپنے کے زمانے میں، ہم اپنے کو ہی اگر دیکھ لیں، وہ ٹیکنالوجی آج کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے جو ہمارے وقتوں میں نہیں تھی، جس کی مثال موبائل فون ہے. آپ ایک چھوٹی سی چیز کو دیکھ لیجئے، آپ کمپیوٹرز کو دیکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں کتنی اس طرح کی چیزیں بڑھ گئی ہیں. تو ایسی دنیا میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جو پرانے وقتوں میں نہیں تھی. تو اس کی بنا پہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان تو بوڑھا ہوتا جا رہا ہے. انسان کے اوپر ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر وقت میں ایک زوال کا وقت آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب کا بھی ایک زوال کا وقت ہے، اور وہ کب ہوگا؟ ہمارا آخری سٹیج آف آر لائفز، وہ واٹ ایور جو ایج ہماری کچھ بھی ہو، لیکن جو ایک زوال کا وقت اگر ہم کہیں گے وہ کون سا ہوگا کہ جسٹ ہمارے مرنے سے پہلے جو آخری وقت ہمارا ہوگا نا، 1 سال 6 مہینے 2 سال واٹ ایور. تو اس دنیا پہ یاد رکھیں کبھی زوال نہیں آتا. ہم پہ تو آئے گا، اس دنیا پہ نہیں آتا. اور یہ دنیا کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ اور جوان ہوتی چلی جا رہی ہے نا، حقیقت اور بیوٹیفائی ہوتی جا رہی ہے. ود دا ایڈوانسمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ اور زیادہ ایڈوانس اور خوبصورت ہو رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بڑے ایڈوانس لوگ ہیں، ہم بولتے ہیں نا، تو اسی طرح سمجھیں آپ، یہ ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے، خوبصورت اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ پیسہ آج کل ایک آپ سمجھ لیجئے کہ بڑی امپورٹنٹ کموڈٹی بن گیا ہے، جس کی بنا پہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے. تو اس چیز نے بھی لوگوں کے اندر پیسے کا لٹانا، پیسے کا اسراف، بطر جس کو ہم کہتے ہیں نا، پیسے کا لٹانا، ہیو اٹ فلونٹ اٹ، اگر ہے تو خوب اڑاؤ، خوب لوگوں کو دکھاؤ. یہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ آج دراصل پیسہ ہی الہ بن گیا، اس کو وہ درجہ دے دیا گیا. تو اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وقت تھا، جیسے میں ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہوں، کہ پرانے وقتوں میں جو چیزیں لگتی تھیں کہ شاید یہ جادو سے ہی ہوتی ہوں گی، جیسے ہم کہانیاں اور فیری لینڈ کی پڑھتے تھے تو ہمیں لگتا تھا ایسا کچھ بس جادو سے ہی ہوتا ہوگا. آج وہ سب کافی ساری چیزیں ممکن ہو گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیے پہلے ہماری امیجنیشن میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ ایک گیجٹ ہوگا چھوٹا سا، جس میں کہ میں تو نیگیٹو چیزوں کو تو چھوڑ دیں، فلمز وغیرہ کو، لیکن اگر آپ ایک لیکچر بھی سننا چاہیں تو یوٹیوب پہ آپ ٹچ کریں تو لائنیں آ جائیں گی. مثال کے طور پہ میں نعمان علی خان کو سننا چاہوں، مثال دے رہی ہوں، تو لائن سے ان کے لیکچر آ جائیں گے نا. ٹھیک ہے نا، شکر کے اوپر آ جائے گا، ان کا گریٹیٹیوڈ پہ آ جائے گا، ان کا اللہ نیمز پہ آ جائے گا، مختلف چیزیں آ جائیں گی. تو ایک ٹچ تو آپ نے دیکھا نا کہ یعنی جادو نہیں ہو گیا، یہ جادو ہے نا. پہلے اگر ہم کبھی سوچتے لائک ہم اپنے ماں باپ ہمارے ماں باپ اپنے بچپن میں، یا ایون ہم اپنے بچپن میں، تو ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جادو اس سے ہو سکتا ہے اگر آج کوئی ایسا کرے، لیکن آج یہ ممکن ہے. اور اس میں پھر نیگیٹو چیزیں بھی ہیں. تو اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ آج جو سائنٹیفکلی بھی بہت کچھ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی ہے. کتنے جو ہے چیزوں کے ٹرانسپلانٹ ہو گئے، کڈنی ٹرانسپلانٹ، فلاں ٹرانسپلانٹ. تو اس سے ہمیں پتا چلا پیسے سے صحت تک خریدی جا سکتی ہے، حسن تک خریدا جا سکتا ہے، بوٹاکس سے انجیکشن لگا کے جوان بھی بنا جا سکتا ہے. تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ تو دنیا اور ہی لوگوں کو اپنے دجل میں کھینچ رہی ہے. یعنی ایک جو نیچرل ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے، اب میڈیسنز ایسی آ گئی ہیں کہ کھا کے آپ زیادہ عرصے تک جوان رہیں. اب مختلف قسم کے انجیکشنز، بوٹاکس انجیکشن وغیرہ اس طرح کی چیزیں، اس کے علاوہ جو چہرے کی مختلف قسم کی پلاسٹک سرجریز، کاسمیٹک سرجریز جو کہلاتی ہیں، وہ آ گئی ہیں، جس سے کہ مزید ہوس انسان کے اندر جوان رہنے کی بڑھ گئی. آلدو ایجنگ از اے نیچرل فینومینا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. انسان ایک عمر کے بعد جیسا اللہ نے اس کو بنایا نا، اسی میں وہ گریسفل لگتا ہے، اسی میں وہ اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کا احسان ہے، ہمارے ہاں کی جو بوڑھی عورتیں، ان کے چہروں پہ کتنا نور اور کتنی نرمی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کا قرآن، اللہ، رسول اور نمازوں سے تعلق ہے.
تو ان کے اندر وہ کرختگی اور وہ سختی نہیں ہے جو ویسٹ کی عورتوں میں اگر آپ دیکھیں، ان کی بوڑھی عورتوں میں. ان کی کبھی آپ آبزرو کیجئے، ان کی بوڑھی عورتوں کو دیکھیے اور ہمارے یہاں کی بوڑھی عورتوں کو دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. کیونکہ ہمارے الحمدللہ جو عورتیں ہیں ان کے نماز اور ان کے اللہ سے تعلق اور ان کی تہجد اور ان کی مختلف جس کو کہتے ہیں نا اللہ سے تعلق کی وجہ سے ایک چہرے پر سافٹنس ہے، ایک ان کی ایج میں بھی ایک وقار ہے، ان کی ایک ایج میں بھی خوبصورتی ہے حقیقتاً. لیکن یہ دنیا کے دجل نے کیا سکھایا ہے؟ نہیں، اور جوان ہو اور زیادہ ہوس کرو. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ اگر آپ بیسیکلی ایک عورت کو دیکھیں جو بوٹاکس کے انجیکشن اپنے لگواتی ہے اور اپنا فگر سلیکونز مختلف پیڈنگ سے اپنے فگر کو خوبصورت بناتی ہے، یا اور آپ سمجھ لیجیے اپنی، آپ کو پتا ہے نا اب ایک نکلی ہے لپ سرجری، کاسمیٹک سرجری، جس میں کہ لپس انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ یعنی فار لائف لانگ اس کی پتہ نہیں کتنی لائف ہے کہ آپ لگتا ہے کہ جیسے آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی آل دا ٹائم. مطلب آپ کو کوئی کاسمیٹک کی ضرورت نہیں، نیچرلی آپ کے لپس لگے گا کہ آل دا ٹائم آپ کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، آل تو آپ کی لپسٹک نہیں ہوتی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. اندر سے آپ بتائیں انسان کیا کر رہا ہے؟ اندر سے تو ایج کر رہا ہے نا. تو یہ اوپر یہ کیا ہے؟ دجل، دھوکہ ہے. یہ سب ایک دھوکہ ملما چڑھایا ہوا ہے اوپر، پیتل کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا. اندر سے تو ایک عورت ایج کر رہی ہے. آپ نے لاکھ اس کے حلقے، آپ نے لاکھ اس کے جو لائنز ہیں اس کی جو ہوتی ہیں فور ہیڈ لائنز اینڈ فلاں لائنز اور لپ لائن اور یہ لائن آپ نے ختم کر دی. اندر سے تو وہ عورت ایج کر رہی ہے. تو یہ دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اور مرد جو ہیں وہ مردوں کے لیے بہت ساری میڈیکیشنز اور دوائیں آ گئی ہیں جو ان کو یعنی ایک ان کی ایج کو وہ بھی روکنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بھی ان نیچرل ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اللہ کے طریقوں پہ چلتے ہیں تو اگر آپ حقیقتاً دیکھیں جو بہت سارے مرد اور عورتیں اپنی ینگ زمانے میں دین کی طرف نہیں آئے ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ جو پہلے زمانے کا ایک وقت تھا تو آخری وقت میں تو آ جاتے تھے نا. اس کے ایک سرٹن ایج کے بعد 65, 70, 80 اس ایج میں کہتے تھے کہ بھئی اب مسجد میں دل لگاؤ. نہیں بھی لگتا تھا کوشش کرتے تھے دل لگانے کی. لیکن یہ دنیا اب ان کو کیا سکھا رہی ہے کہ نہیں ابھی بھی دنیا واپس آؤ، لوٹ آؤ، ہاں اسٹل یو ہیو ٹائم، کم بیک، کوئی ضرورت نہیں مسجدوں میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں قرآن کلاس میں جانے کی، ابھی بھی آ جاؤ، ابھی بھی بال ڈائی کرو. عورتوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے، ابھی بھی تم ینگ اور مزید نظر آ سکتی ہو. آپ یہ ایکٹریسز کو دیکھ لیجیے، ان کی ایجز کبھی آپ دیکھیے، چاہیے جتنے ووڈ ہیں ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور یہاں کے پاکستان کے بھی، ان سب کی جو ایجز ہیں اگر آپ کبھی جانیں آپ یو ول بی امیزڈ. یہ اسی طرح تو اپنے آپ کو جوان رکھ کے فلم انڈسٹری میں قائم رکھ رہے ہیں. آپ بتائیں 50 سال اور 60 سال کا کوئی ہیرو آتا ہے؟ کوئی عمر ہوتی ہے ہیرو کی 50 سال اور 60 سال؟ میجورٹی آپ ان کی ایجز دیکھیں یہی ایجز ہیں. یا ابھی پچھلے دنوں میں نے اتفاق سے اخبار میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہی تھی تو اس میں ایجز کا ذکر تھا کہ ان کی اتنی ایجز ہیں. اور ویسٹ میں تو آپ کو پتا ہے کیا ایڈوانسمنٹ ہے سرجری وغیرہ کی. تو آپ یہ دیکھیے کس کو وہ دھوکہ دے کے، یعنی جو شاید آخری وقت ان کا اللہ سے گناہوں میں، چلو وہ تو نماز اور قرآن کیا پڑھیں گے، لیکن شاید وہ گناہوں سے تو بچ جاتے ہیں نا آخری کے ٹائم میں. یعنی ویسٹ کی بات کر رہی ہوں کہ چلو جب ایک طاقت نہیں رہی اور خوبصورتی اسپیشلی نہیں رہی تو چھوڑ دیتے فلم انڈسٹری یا اور برے کام کرنے. لیکن نہیں، اب تو اس دجل نے دنیا کے ان کو کہا ہے کہ نہیں ڈونٹ یو وری، ابھی بہت ٹائم ہے، آخری وقت تک انجوائے کرو لائف کو، آخری وقت تک اس کو جس کو کہتے ہیں نا گریب کرو، کھینچو، آخری تک نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتے ہو اس زندگی کو. تو آپ یہ دیکھیے یہ انجام ہوا ہے اس دجل کا جو لوگ شکار ہیں. تو ہم لوگ تو جتنا شکر کریں کم ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں ابھی تک الحمدللہ عام طور پہ لیول پہ یہ چیزیں نہیں آئی ہیں کہ ہماری امائیں یا ہم خود یہ سب چیزوں کی طرف نہ ہمارا دھیان ہوتا ہے نہ ہم سوچتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ادا کریں. ایجنگ بھی جو ہے یہ نیچرل فینومینا ہے. انسان کب تک اس دنیا سے محبت کرے گا، اب آگے جانے کی فکر کرنا چاہیے. 50 ایئرز خاص طور پہ جب انسان کے ہو جائیں تو انسان کا ایک مائنڈ سیٹ بننا چاہیے. اب میرے یعنی ہاف زندگی گزر گئی، اب آگے میری پوری ہاف نہیں رہ گئی ہے. کون 100 سال کی زندگی لے کر آتا ہے؟ تو اب تو بہت کم عرصہ رہ گیا. تو یہی مائنڈ سیٹ درکار ہے. دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، ہمارا قرآن ہماری حدیث بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو بہرحال یہ جو دجل ہے اس کا شکار آپ دیکھ لیجئے ویسٹ میں کیسے لوگ ہو گئے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب ہوا یہ کہ جب جو میں آپ کو جیسے پکچر کھینچ رہی ہوں نا کہ سائنس کی ٹیکنالوجی جب اتنی ایڈوانس ہوئی تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کیا ضرورت ہے. اس چیز نے ویسٹ میں ایتھیزم کو جنم دیا.
آپ نے دیکھا نا, دنیا ان کے ہاتھ میں آ گئی, ہر چیز ان کے ہاتھ میں, جوانی ان کے ہاتھ میں, ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں, اسکائی اسکریپرز ان کے ہاتھ میں, ایڈوانسمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے اس کی ٹیکنالوجی کی. تو اس کی بنا پہ اب انہوں نے کہا ہمیں تو جو ہے ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے, ریلیجن از فار ہیو ناٹس. جو غریب لوگ ہیں, جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اللہ اللہ کریں جا کے چرچوں میں بیٹھے مثال کے طور پہ, وہ جا کے وہاں پر جا کے وہ پریئر کیا کریں. ہمیں تھوڑی ضرورت ہے, ہماری تو ٹپس پہ دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا خاص فتنہ مال ہے. ترمذی نے روایت کیا. تو یہ جو ہے یہ فتنہ ہے. جب مال بھی لوگوں کے پاس بہت آ جاتا ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمیں اللہ رسول کی ضرورت تھوڑی ہے, نعوذ باللہ, مال ہے نا, اس سے ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں. اچھا, ایک اور مسکنسیپشن لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ ہم دنیا کو برت رہے ہیں, دنیا ہمیں وافر مقدار میں مل رہی ہے, دنیا کو ہم انجوائے کر رہے ہیں. ریزن اس کا کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہے تبھی تو ہمیں دے رہا ہے. یعنی بالکل ہی مشرکانہ یہ ایک مینٹالٹی لوگوں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ پیسے کا ہونا, آسائشوں کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ راضی ہے ہم سے. کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل نہیں ہے, یہ بالکل بھی ایک حقیقت نہیں ہے. اللہ تو راضی اس سے جو اللہ کا اطاعت گزار ہے, بس سمپل, ختم بات. اس کے بعد پیسہ ہے نہیں ہے, گاڑی ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھ رہا. ہاں, ساتھ میں اس کے پاس مرسڈیز گاڑی بھی ہے اور بہت وہ محل میں بھی رہتا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے, الحمدللہ اللہ اس سے بھی راضی ہے. تو یہ کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں مال کا. یعنی مال سے بات یہ ہے کہ مین چیز ڈپینڈ کرتی ہے آپ اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں, آپ اس کو لگا کہاں رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنہ فرمایا وہ اس سینس میں فرمایا ہے کہ جو مال کے دجل کا شکار ہو جائے تو واقعی وہ اس کے لیے فتنے کا باعث ہے. پھر یہ ہے کہ جو میں نے دجال کا ذکر ابھی آپ سے کیا تھا, اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پناہ مانگی. صحابہ کرام فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر نماز میں اتنے اہتمام کے ساتھ دجال سے بچنے کی دعا یاد کراتے تھے جتنے اہتمام سے آپ کوئی قرآن کی کوئی آیت یاد کراتے تھے. اندازہ لگائیں, یعنی اتنی اہتمام آپ نے کیا ہے. تو یہ جو دعا ہے بخاری کی یہ دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات. ترجمہ ہے, میں اللہ تیری پناہ حاصل کرتا ہوں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, مسیح الدجال کے فتنے سے, اور اللہ زندگی اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں. تو یہ جو ہے دعا یہ آپ ہر نماز کے بعد اذکار میں آتی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ یہ دعا مانگیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اگر آپ کو یہ دعا چاہیے تو نورانی دعائیں جو بکلیٹ ہے اس میں یہ موجود ہے. اچھا, اب ہم تھوڑا سا دجال کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو بات یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو دجال آئے گا, زیادہ میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہی, جب اس کا ٹاپک آئے گا ہم دیکھ لیں گے. یہاں میں ایک سرسری بات کر رہی ہوں کیونکہ مین ہمارا ٹاپک سورہ کہف میں دجال کا نہیں ہے, مین ٹاپک دجالی فتنے کا ہے, وہ اس پہ ہمیں زیادہ ایمفسائز کرنا ہے. لیکن کیونکہ یہ جو ورڈ ہے دجال آ گیا ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو مختصراً کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن یہ دے دیتی ہوں کہ ایک تو یہ دجال نامی جو بھی ایک شخص پرسنالٹی جو بھی ہوگی یہ یہودیوں میں سے ہوگا, ایک بات یاد رکھیے گا. دوسری بات, تورات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک مسیح کا آنا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کون ہے وہ مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارا اور کرسچنز کا یہ بلیو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. لیکن یہودیوں نے کیونکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا تھا تو وہ اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے خود یہ کام کیا نا. لیکن ہمارا اور کرسچن کا یہاں پر بلیو ہمارا یکجا ہے. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بہت ساری دجال کے بارے میں حدیث ملیں گی, لیکن ہمارا اس وقت یہ ٹاپک نہیں ہے تو بس ایک مختصر میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, اور یہ بھی متشابہات میں سے, اس کا خود بھی کوئی حقیقتاً ایکچولی دجال کے آپ پورے باب میں جائیں تو میں نے جان کے وہ حدیث کوٹ نہیں کی ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے کروں نا تو آپ ہر حدیث پہ مجھ سے سوال کریں گے اس کا مطلب کیا ہے, اور مطلب اس کا کوئی نہیں جان سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ متشابہات ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا یہ شخص ہے, یہ شخصیت ہے, یہ کیا پرسنالٹیز کی ہے. کچھ ڈیٹیل آتی ہیں حدیث میں لیکن وہ ایسی حدیث ہیں جو اس کا کہ جواب نہیں کوئی دے سکتا, کوئی عالم بھی نہیں دے سکتا. تو اسے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا. تو جو آگ ہوگی وہ در حقیقت میٹھا اور شیریں پانی ہوگا, اور جو پانی نظر آئے گا وہ در حقیقت آگ ہوگی.
تو جو تم میں سے اس کو پائے گا وہ آگ میں گر پڑے گا. کیا بات پتہ لگی؟ کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ دھوکہ. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو آگ ہے وہ کیا ہے؟ میٹھا اور شیریں پانی ہے, اور جو پانی نظر آ رہا ہے وہ در حقیقت آگ ہے. تو اب اس حدیث سے ہی مے بی ول گیٹ کنفیوز نا, یو آر ناٹ کلیئر. آپ کہیں گے یہ کیا ہے, یہ کیا مطلب, یہ کیا چیز ہے. تو اب یہ کیسا پانی ہوگا, یہ کیسے آگ ہوگی؟ تو علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ واللہ عالم. یہ آیتیں یہ یعنی حدیث جو ہیں یہ بھی متشابہات میں سے, کیونکہ ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں علم دیا, آپ کو کبھی انٹرسٹ ہے اگر اس ٹاپک سے تو آپ کوئی بھی جو احادیث کی کتابیں, ریاض الصالحین ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, آپ کوئی بھی کتاب لیں اور اس میں آپ باب الدجال, باب ہوتے ہیں نا مختلف, وہ نکال کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو لائن سے دجال کے بارے میں احادیث ملیں گی, لیکن وہ اسی طرح کی ہے. اس میں آپ کو اس کا کوئی تھوڑا بہت حلیہ ملے گا. اب حلیہ بھی جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ سوچیں گے یہ کیسا حلیہ ہے, یعنی آپ کو نارمل نہیں نظر آئے گا آپ کو وہ حلیہ. تو اسی لیے میں نے وہ کوٹ نہیں کیا. تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں, ہمارا اس سے عمل کا تعلق نہیں ہے کہ وہ کب آنے والا ہے, کب کیا موقع ہوگا, کیا ہوگا. تو ویسے تو واللہ عالم ہم سب کی زندگی کتنی لکھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے کا وقت ہے نا, دجال کے آنے کا. تو فی الحال تو ہم اپنے اعمال کی فکر کریں کہ اگر اس سے پہلے ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے تو ہمارے لیے دجال کا آنا اتنا زیادہ معنی رکھتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی زیادہ یہ متشابہات کی بات کو چھوڑ دیں. اور اصل جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے, ایک اور کیا پتہ چل رہی ہے, ہاں دجالی فتنے سے ضرور ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے, جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر نماز کے بعد کے اذکار میں سے یہ دعا آتی ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں سورہ کہف کا شان نزول کیا ہے. یہودیوں کے کہنے پر مشرکین جو مکہ تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات پوچھے. یہودیوں نے کہا کہ مشرکین سے کہ اگر تمہارے صاحب نے, یہ اس طرح کہتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انہوں نے اس کے جوابات دے دیے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, اور اگر انہوں نے ان سوالات کے جواب نہیں دیے تو اس سے ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں اور ہم ان کو نہیں مانیں گے. ایمان تو نہیں بات کرتے تھے, ہم مانیں گے ہی نہیں, ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. نمبر 1 کوشچن انہوں نے کیا مشرکین نے کہ اصحاب کہف کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ قصہ خضر کیا ہے, ٹھیک. تیسرا سوال کیا ذوالقرنین کون تھا. اب یہ جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں 1 بائی 1, یہ تینوں جو واقعات ہیں یہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا تھا اس کے جوابات, آپ نے خود تھوڑی قرآن لکھا تھا. تو یہ جو 3 قصے میں نے آپ کو نام لیا, یہ اس کے بارے میں آتا ہے اسٹوری آف 7 سلیپرز. یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی اپنی جو ایک ان کا ٹرینڈ تھا, ان کے جو رواج ان کا پایا جاتا تھا, اس میں وہ بڑے مشہور تھے. لیکن عربس میں ان کے بارے میں کوئی نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا. اس کی بنا پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان سے کچھ سوالات کیے, اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے. اور یہ محض قصے نہیں ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے جب, تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کے اندر بے انتہا اسباق موجود ہیں. سورہ کہف میں حکمت کے خزانے موجود ہیں, اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وسط میں, یہ جو سورہ ہے نا سورہ کہف, یہ قرآن کا سینٹر ہے. الحمدللہ ہم بھی اگر ہم بات کریں تو ہم تقریباً قرآن کے سینٹر پہ سورہ کہف جب ہم پڑھیں گے ایک ورڈ آئے گا وَلْيَتَلَطَّفْ, ٹھیک ہے, وہاں پہ بالکل قرآن کا ایکوالٹی کے ساتھ جو ہے نا ہاف ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اگر ہم بھی سمجھیں نا تو ہم تقریباً قرآن کا ہاف سفر ہم نے طے کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وسط میں 2 حکمت کے خزانے رکھ دیے ہیں, ایک سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ کہف. یہ کس کا کہنا ہے؟ علماء کا, حدیث نہیں ہے, یہ علماء کا کہنا ہے کہ حکمت کے خزانے رکھ دیے گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ تمہید تھی. اب